یہ کہانی اس ملک کی ہے جو نقشے پر تو ایک تھا مگر سوچ، اختیار اور احترام میں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ 1970 کے عام انتخابات دراصل ایک آئینہ تھے۔ عوامی لیگ واضح طور پر اکثریت کے ساتھ جیت چکی تھی مگر اقتدار کے ایوانوں میں یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ پھر پاکستان کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی، ادھر تم ادھر ہم، اور یہ ہیڈ لائن ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے لگی۔ بعد ازاں بھٹو کا یہ کہنا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانے والے ارکان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ الفاظ کبھی کبھی گولیوں سے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ پھر وہ رات آئی مارچ 1971 کی، آپریشن سرچ لائٹ۔ اس رات صرف لاشیں نہیں گریں، اس رات اعتماد، وابستگی اور مشترکہ شناخت دفن ہو کر رہ گئی۔ یہاں سے مکتی بہانی کی تحریک کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ پل اڑائے گئے، سرکاری تنصیبات پر حملے ہوئے اور مشرقی پاکستان ایک مکمل خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگا۔ نیازی کو ایک ایسی سرزمین ملی جو پہلے ہی غصے، خوف اور بے اعتمادی سے بھری ہوئی تھی۔ جنرل نیازی بنگالیوں کے بارے میں نہ صرف تحقیر آمیز رائے رکھتے تھے بلکہ وہ اسے کھلے عام بیان بھی کرتے تھے اور ان کے بارے میں جنسی نوعیت کے توہین آمیز جملے استعمال کرتے تھے۔ مقامی آبادی کو مکمل طور پر کھو دیا گیا اور مکتی بہانی کی مزاحمت کو ابتدا میں محض شور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ جب دسمبر آیا تو وہی کمان جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی، ریس کورس گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ 90,000 سے زائد پاکستانی سیکیورٹی اہلکار قیدی بن گئے۔ ایک پرچم سرنگوں ہوا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس سانحے نے دونوں طرف مائیں رلائیں، دونوں طرف لاشیں اٹھیں اور دونوں طرف نسلیں صدمے کے ساتھ بڑی ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو دو لخت ہوئے کتنے سال بیت گئے؟ پاکستان کو دو ٹکڑے ہوئے کتنے سال بیت گئے؟ وہ شہر کے جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ شہر ہم سے جدا ہوا، اس بات کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ پورے 54 سال۔ لیکن ناظرین، یہ کہانی کسی ایک دن، کسی ایک رات یا کسی ایک فیصلے سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس خاموش ناانصافی سے شروع ہوتی ہے جو برسوں تک سنی جاتی رہی مگر سمجھی نہیں گئی۔ یہ کہانی اس ملک کی ہے جو نقشے پر تو ایک تھا مگر سوچ، اختیار اور احترام میں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان آبادی میں اکثریت میں تھا مگر طاقت میں اقلیت میں، ووٹ اس کے تھے مگر فیصلہ کہیں اور ہونا تھا۔ 1970 کے عام انتخابات دراصل ایک آئینہ تھے۔ عوامی لیگ واضح طور پر اکثریت کے ساتھ جیت چکی تھی۔ مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ کے نام رہی تھی اور عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمن پورے ملک میں حکومت بنانے کے اہل ہو چکے تھے۔ جمہوریت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اقتدار منتقل کیا جاتا مگر اقتدار کے ایوانوں میں یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ یہاں سیاست انا میں بدل گئی۔ پھر پاکستان کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی، ادھر تم ادھر ہم، اور یہ ہیڈ لائن ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے لگی۔ محض ایک سیاسی دباؤ نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی لکیر تھی جو کھینچ دی گئی۔ بعد ازاں بھٹو کا یہ کہنا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانے والے ارکان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، سیاست کو محاذ آرائی کی طرف لے گیا۔ الفاظ کبھی کبھی گولیوں سے زیادہ نقصان دیتے ہیں اور یہ وہی الفاظ تھے۔ ناظرین، جنرل یحییٰ کی قیادت فیصلہ کرنے میں ناکام رہی، وقت خریدا جاتا رہا اور آپ کو یاد ہے جنرل یحییٰ نے جنوری 1971 میں جب ڈھاکہ وزٹ کیا تھا تو انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمن اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن بعد میں وہ لاڑکانہ آئے تو بھٹو صاحب نے ان سے شکوہ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ اجلاس مؤخر ہوتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ دسمبر میں انتخابات ہوئے، جنوری، فروری اور پھر مارچ کی 3 تاریخ کو اجلاس بلانا تھا لیکن پھر وہ بھی مؤخر کر دیا گیا اور اس کی وجوہات میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا مینڈیٹ محض ایک رسمی کاغذ ہے۔ جب سیاست راستہ نہ دے تو غصہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ پھر وہ رات آئی مارچ 1971 کی، آپریشن سرچ لائٹ، ایک ایسا فیصلہ جس نے باقی تمام راستے بند کر دیے۔ طاقت کو وہاں آزمایا گیا جہاں تدبر کی ضرورت تھی، جہاں حکمت کی ضرورت تھی۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹیز، ہاسٹلز، اخبارات اور سیاسی مراکز نشانہ بنے۔ طلباء، اساتذہ اور دانشور خطرہ قرار پائے، سیکیورٹی تھریٹ قرار پائے۔ اس رات صرف لاشیں نہیں گریں، اس رات اعتماد، وابستگی اور مشترکہ شناخت دفن ہو کر رہ گئی۔ یہاں سے مکتی بہانی کی تحریک کا
اصل آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ رد عمل تھا، مزاحمت تھی، مگر جلد ہی یہ ایک منظم مسلح تحریک میں بدل گئی۔ ریاستی جبر نے بنگالی قوم پرستی کو اسلحہ تھما دیا، پل اڑائے گئے، سرکاری تنصیبات پر حملے ہوئے اور مشرقی پاکستان ایک مکمل خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں رہا تھا، یہ بندوقوں کی زبان بن چکا تھا۔ اسی مرحلے پر بھارت نے اپنا کردار ادا کیا، جی ہاں، گھناؤنا کردار۔ سرحدیں کھلیں، تربیتی کیمپ بنے، مکتی باہنی کو اسلحہ، لاجسٹک سپورٹ اور انٹیلیجنس فراہم کی گئی۔ بھارت نے انسانی بحران کو اخلاقی جواز کے طور پر پیش کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک مفادات بھی واضح تھے۔ ایک کمزور پاکستان، ایک نیا علاقائی توازن اور 1947 کے زخموں کا جواب۔ مشرقی پاکستان آہستہ آہستہ ایک پراکسی جنگ کا میدان بن گیا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ بھارت کی مداخلت نے جنگ کو فیصلہ کن بنایا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اندرونی زخم پہلے ہی گہرے ہو چکے تھے۔ بیرونی طاقتیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اندر سے دراڑیں موجود ہوں۔ سیاسی نااہلی، عوامی مینڈیٹ کی توہین اور طاقت کا بے رحمانہ استعمال وہ دراڑیں تھیں جن میں مداخلت نے جڑ پکڑ لی۔ مارچ 1971 سے دسمبر 1971 تک مشرقی پاکستان میں فوجی کمانڈ صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ ایک پوری ذہنیت کی تبدیلی تھی۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جنرل یعقوب خان کے جانے کے بعد مشرقی کمانڈ ایسے ہاتھوں میں چلی گئی تھی جو سیاسی حساسیت سے محروم اور زمینی حقیقت سے کٹے ہوئے تھے۔ جنرل ٹکا خان اور پھر جنرل نیازی۔ مسئلہ صرف جنگ کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جس خطے میں جنگ لڑی جا رہی تھی اس کے لوگوں کو ہی سمجھنے سے انکار کر دیا گیا۔ جنرل اے کے نیازی نے مارچ کے بعد مشرقی کمانڈ سنبھالی۔ اپریل میں وہ ایک جنگجو افسر تھے، مگر یہ جنگ بندوق سے پہلے ذہن کی جنگ تھی، اور یہ وہی محاذ تھا جہاں سب سے بڑی شکست ہوئی۔ نیازی کو ایک ایسی سرزمین ملی جو پہلے ہی غصے، خوف اور بے اعتمادی سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود کمانڈ کا انداز فاتحانہ رہا، اصلاحی نہ رہا۔ صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس میں وہ بجا طور پر، واضح طور پر، واشگاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی بنگالیوں کے بارے میں نہ صرف تحقیر آمیز رائے رکھتے تھے بلکہ وہ اسے کھلے عام بیان بھی کرتے تھے۔ سالک کے مطابق نیازی بنگالیوں کو عسکری طور پر کمزور، اخلاقی طور پر پست اور نسلی طور پر کمتر سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں جنسی نوعیت کے توہین آمیز جملے استعمال کرتے تھے، ایسے جملے جو ایک کمانڈر کی زبان پر نہیں، کسی فاتح کے ضام میں مبتلا شخص کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ سالک لکھتے ہیں کہ نیازی کا یہ رویہ محض زبان تک محدود نہیں تھا بلکہ فیصلوں میں بھی جھلکتا نظر آتا تھا۔ دشمن کو کمتر سمجھنے کا انجام یہ ہوا کہ خطرے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا، مقامی آبادی کو مکمل طور پر کھو دیا گیا، اور مکتی باہنی کی مزاحمت کو ابتدا میں محض شور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ مارچ سے دسمبر تک مشرقی کمانڈ ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں زمینی حقیقت، مقامی سیاست اور عوامی نفسیات کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ قیادت کو یقین تھا کہ طاقت کافی ہے، کہ چند مہینوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی یقین سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوا۔ جب دسمبر آیا تو وہی کمان جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی، ریس کورس گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ شکست صرف عسکری نہیں تھی، یہ رویے کی شکست تھی، یہ ایک سوچ کی شکست تھی جو یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ کسی قوم کو ذلت دے کر اسے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ صدیق سالک ہی کی کتاب ہمیں یہ تلخ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ جنگیں صرف اسلحے سے نہیں ہاری جاتی، وہ غرور، تعصب اور انسان کو انسان نہ سمجھنے سے بھی ہاری جاتی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں کمان کی تبدیلی نے قیادت بدلی مگر سوچ نہ بدلی، اور شاید سکوت ڈھاکہ کی اصل وجہ یہی تھی۔ دسمبر 1971 آیا، اور پھر وہ دن جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکی۔ 16 دسمبر، ریس کورس گراؤنڈ، ہتھیار ڈالنے کی تقریب، 90,000 سے زائد پاکستانی سیکیورٹی اہلکار قیدی بن گئے، ایک پرچم سرنگوں ہوا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ یہ محض فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی، سیاسی اور اخلاقی شکست تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بعد میں یہ کہتے نظر آئے، بلکہ اسی دور میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم فائٹ کریں گے۔ اور ادھر مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا تھا جس کی جھلک ابھی آپ نے دیکھی۔ کیا اقتدار کی ضد اتنی قیمتی تھی کہ عوام کو کھو دیا جائے؟ اس سانحے نے دونوں طرف مائیں رلائیں، دونوں طرف لاشیں اٹھیں، اور دونوں طرف نسلیں صدمے کے ساتھ بڑی ہوئیں۔ مگر سب سے بڑا نقصان
एतमाद का था, वो एतमाद जो एक रियासत और उसके शहरियों के दरमियान होना चाहिए था। सुकूत ढाका हमें यह सबक देता है कि कौमें ताकत से नहीं जुड़ी रहती हैं, वो इंसाफ से जुड़ी रहती हैं। जब वोट की हुर्मत ख़त्म हो जाए, जब इख्तिलाफ को गद्दारी समझा जाए और जब सियासत को बंदूक के हवाले कर दिया जाए तो अंजाम सिर्फ टूट फूट ही होता है। आज दहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दो आज़ाद रियासतें हैं, तारीख़ मुश्तरक है, दर्द साझे हैं, मगर मुस्तकबिल अभी लिखा जाना बाकी है। नई नस्लें नफरत के बोझ के बगैर सच जानना चाहती हैं, सच। और नाजरीन, दोस्ती माजी को झुटलाने से नहीं होती, माजी को मानने से जन्म लेती है। अगर हम सुकूत ढाका को ईमानदारी से समझ लें तो शायद हम आने वाले वक्त में किसी और कौम, किसी और नस्ल, किसी और 16 दिसंबर से बच जाएं। ये कहानी इल्ज़ाम की नहीं, एहतसाब की है, और शायद यही तारीख़ का असल मकसद होता है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कदरे करीब हैं, लेकिन ये खून के धब्बे इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं हैं। हाँ, इनका आगाज़ ज़रूर हो चुका है। आज से क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश आपको आज़ादी मुबारक हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।